السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 30 تک ٹیمپریچر جائے گا آج، کل پرسوں شاید یہ پھر 30 تک جائے گا، بٹ ویری بیوٹیفل، ویری پلیسنٹ، نو ونڈ بلوئنگ، بالکل خاموشی ہے۔ آج ویسے بھی اتوار ہے اور فبیجی اعلیٰ ربکم تکذبان، یہ قدرتی زندگیوں کے ساتھ رہنے کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حق سچ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ ہماری یا تو پاکستانیوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت خراب ہے، یا ہمارے پاکستانیوں کا جون سا ہے ایول مائنڈڈ ہے، یہ بالکل کچھ سمجھ نہیں۔ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے جو آج کل پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ فوج کے بارے میں بالکل ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ فوج سے جان چھڑوائی جائے۔ آج وہی زرداری گوبر کا ڈھیر جی، وہ اس کو مل رہا ہے فضل الرحمان، کس طرح 3-4 انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، نیوٹرل بھی نہیں ہیں، کچھ کم ساتھ دینے والے فوج اور گانڈا شانڈا کو یا زرداری کا کم ساتھ دینے والے 3-4 ججز نے سپریم کورٹ میں آنا ہے، جن سے جان چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے یہ ڈیولپمنٹس دیکھ کے۔ میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے آپ کو فلسفے سے، مذاہب سے، تاریخ سے، جس کا مطالعہ میں بہت زیادہ کیا ہے، کرتا ہوں۔ کسی نے مجھے پوچھا کہ آج آپ نے اگر انٹرمیڈیٹ میں ایف اے میں سبجیکٹس رکھنے ہیں، کیا رکھیں گے؟ میں پھر آپ کو بتا دوں، میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں جو مضمون ایف اے میں 1975 میں رکھے تھے، ہسٹری، سیوکس اینڈ انگلش لٹریچر، پھر وہی رکھوں گا۔ بی اے میں پولیٹیکل سائنس اینڈ انگلش لٹریچر، پھر وہی رکھوں گا۔ اور اگین آئی لاپٹ فار لا گریجویشن ریدر دین ماسٹرز ان انگلش لٹریچر، جورسپروڈنس اور فلسفہ، قانون کے ساتھ فلسفہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میں اکثر کہتا ہوں، کوئی پاکستان کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، چے گویرا اور ان کی آپ بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ کو میں یوروگوے ایک لیٹن امریکن کنٹری ہے، اسپین سے آزاد ہوا تھا غالباً 1820-30 میں، کبھی کہیں 19ویں صدی میں یہ آزاد ہوا تھا اسپین سے۔ اور یہاں 1980 اور 70 کی دہائی میں یا 90 میں بھی کچھ حد تک فوج کا بڑا غلبہ رہا، اور اس کے خلاف ریبل گروپ بنا۔ خدارا اس پاکستانی فوج کے خلاف عمران خان ریبل گروپ بنائے۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کے سوا بالکل کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر عمران خان ہی بناتا، خدارا کوئی اور شخص اس فوج کے خلاف ریبل گروپ بنا دے، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، محسن نقوی، یہ گانڈے شانڈے، زرداری، منیرہ مستری، سور، ان سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ کل میں نیو یارک ٹائمز میں ایک فل پیج ان ٹریبیوٹ ٹو، وہ زندہ ہے ویسے، ایک شخص ہوسے مجیکا، جو جے کو ایچ پروننسیٹ اسپینش میں کیا جاتا ہے، ہوسے مجیکا، آپ ضرور پڑھیں، اس کی زندگی کے بارے میں ضرور پڑھیں۔ کچھ میں اقتباسات اس کے ابھی نیوز میں سے بتاؤں گا۔ کیا زبردست شخص، 14 سال ٹارچر کی زندگی گزاری، جیل میں واز ٹارچرڈ 14 ایئرس بائی ملٹری ڈکٹیٹرز، اور یہ ریبل گروپ میں اس کی بیوی کا پھر ان کی لو سٹوری بتائی ہوئی ہے کہ کیسے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہے، اس کے بعد اس کے سکسیسر اور اس سے پری ڈیسیسر پریزیڈنٹس کی وائس پریزیڈنٹ بھی اس کی وائف۔ واٹ اے لو سٹوری، واٹ اے کلاسک کپل۔ آئی وش میں اس طرح کے کپل ہوتا، یا کوئی اور جو پاکستان کی تقدیر بدل دیتے۔ یو سی، وہ اس نے جینا حرام کر دیا تھا فوجیوں کا، ان دونوں نے مل کے اندازہ لگائیں، ریبل گروپ بنایا۔ اور ایک بہت مزے کی بات، صرف 36,000 اسکوائر مائلز کا ملک،
36,000 اور ابھی بھی اب پاپولیشن مشکل سے 40 لاکھ ہے. 3 ملین یا 4 ملین اس کی پاپولیشن ہے. کیا زبردست ملک ہے, کیا زبردست لوگ ہیں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں 25 کروڑ مردہ لاش, 25 کروڑ مردہ لاش, لعنت ہے ان پہ. اور فوج ڈانس کر رہی ہے اگر پاپولیشن کی آپ اس حساب سے دیکھیں ریشو ہیں جی. اور اتنا زیادہ بوگس قسم کے, فراڈ قسم کے لوگ, کمال ہے جی. میں بہت اپسیٹ ہوتا ہوں. کیوں؟ کل نیو یارک ٹائمز نے لکھا, بلکہ میں اس کی وہ دیکھ رہا تھا ادھر, پھر چیک کر رہا تھا اس کا ویکیپیڈیا میں تذکرہ ہوزے مجے کا. او ہو بالکل میری طرح کیپٹلزم کے شدید خلاف. وہ جب پرائم منسٹر بنا تو اس نے جناب صاحب اپنے پریزیڈنٹ بنا تو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں رہتا تھا. 4 منزلہ پریزیڈنٹ ہاؤس تھا, وہ اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا. اور اس کے بعد وہ اپنی 90% تنخواہ چیریٹی میں دیتا تھا. $12,000 مہینہ اس کی تنخواہ تھی, جس میں 90% یا سال کی ہوگی چیریٹی میں 90% دے دیتا تھا. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے بندے پاکستان کو چاہیے. اس طرح کے بندوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں جو ریبل گروپس بنائیں. کاش میں پاکستان میں ہوتا اور ایک میں ریبل گروپ بناتا. ریبیلین فوج کے خلاف کے لیے ہم لوگ ٹرین کرتے. یہ بات جیسا ہے نا, کنجر سا عادل راجہ رام زادہ ادھر سے لگے ہوئے ہیں, کمیت میں جائے ادھر ادھر شرابیں رات کو پیتا ہے, رنڈیوں کو نچاتے ہیں یہ لوگ, کرنل اکبر وغیرہ, یہ سارے حرام زادے. اور حیدر ٹیکسیاں چلاتے چلاتے پاں کرنا شروع کر دیا. ریبل گروپس بنائیں. اس کے سوا پاکستان کا بالکل کوئی فیوچر نہیں ہے. عمران خان دوبارہ آ بھی گیا نا, صرف آن دیئر ٹرمز. عمران خان کی ٹرم پہ فوج صلح نہیں چاہتی ہے, فوج اپنی ٹرمز پہ صلح چاہتی ہے. اور منصور علی خان, ایکچولی وہ منصور علی شاہ فٹ کر دیا ہے فار پریزیڈنٹ اور فار چیف جسٹس, لیکن اس کو اس سے منوانا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے تو آپ بنیں گے, نہیں تو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. غلاظتیں, اتنا بڑا کت پنا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ادھر اس دن میں نے آپ کو بتایا وہ احسان صاحب آئے تھے, ان کے مسز غوثیہ, وہ نمل میں میڈیا سائٹ پہ کام کرتی رہی ہیں. اور ویسے تو میڈیا کو اپنے پاں کرنے کے لیے, اپنی فیور کے لیے انہوں نے کرنا ہوتا ہے, لیکن کوئی لمٹ ہوتی ہے. کتنے زبردست پاکستانی ہیں. میں بڑا ان سے امپریس ہوا کہ بیسیکلی تو دیکھیں جی, عطا تاڑٹ کو جیسے رکھا ہوا ہے کہ پاں کیا کر ان کی فیور میں, تو وہ کیسے ان کے خلاف بولے گا. اس طرح وہ بڑی اچھی پوزیشن پہ تھی, 10-15 سال نمل میں وہ رہی ہیں. وہ انہوں نے شاید ٹاپ شاپ بھی فاطمہ جناح یونیورسٹی سے کیا تھا, پنڈی کی جو ہے. میڈیا میں جرمنی سے PhD انہوں نے کی. اور صرف یہ کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے ناطے کہ نہیں جی نہیں, فوج کی لائن نہیں ٹو کی جاتی, کیونکہ وہ فوجی ادارہ ہے. ابھی بھی جب میں نے وہ بلائنڈ کی تعریف کی تھی ریکٹر کی, تو وہ ریکٹر انہوں نے کہا جی سور ہے ریکٹر. ٹھیک ہے, مطلب بلائنڈ کی حد تک اس نے ٹھیک بات کی. دے وانٹ مور اینڈ مور پیپل جو کہ ان کی بات میرٹ کی پھیلانے کی کوشش کریں. بٹ یس, دے آر ناٹ آن میرٹ, دے ڈو ناٹ لسن ٹو کرٹیسزم. یہ پاکستانی یونیورسٹیز کا بہت المیہ ہے. میں ہالینڈ میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے وہاں وہ ایک ریکٹر بدلا, دوسرا ریکٹر آیا, تو وہ ایک کانفرنس سی تھی جناب, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ٹائپ. اس میں اسٹوڈنٹ پریزیڈنٹ اور اسٹوڈنٹس کو بلاتا ہے. اتنی ادھر فیکلٹی نے پینٹ اتاری وہ پہلے ریکٹر کی, میں حیران ہوا. حالانکہ نارملی ادھر کیا شخص تھے جی, بس خدا سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں جو گیا ہے, شیلڈیں پیش ہوتی ہیں. میں کہا یہ گند سا فضول سا, شکر ہے اس سے ہماری جان چھڑی ہے. ہمیں تو آزادی نہیں ہے بالکل بھی. یہ ٹرسٹ, یو آر ہولڈنگ اے ٹرسٹ, اور ٹرسٹ کا نہیں ہے. اس بیچاری کا کریئر سارا ختم کر دیا. وہ 3 بچیوں کے ساتھ ادھر کینیڈا آ کے سیٹل ہو گئی, لیکن آج اس کو عزت ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. اس نے قربان نہیں کیا, اپنا ضمیر نہیں بیچا ہے.
اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے, اور یہ کتے چوڑے نمل والے بدنام ہو گئے, اور جو میڈم غوثیہ ہیں وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی ہیں اس سلسلے سے, صرف سچ کی وجہ سے. اب میں آپ کو کل جو میں نیوز پڑھی تھیں, وال اسٹریٹ جرنل, نیو یارک ٹائمز, وہ میں آپ کو سناؤں گا. میں وہ واحد بھی لاگر ہوں جس کے روز سبسکرائبر کافی اچھی تعداد میں کم ہوتے ہیں. تو میں بڑا ہنستا ہوں کہ یار یہ ہے وہ لاٹ جو مجھے انسبسکرائب کرتی ہے, یہ ہے وہ لاٹ جو مادہ پرست ہے, جو چوسنی منہ میں لے کے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کدھر سے کس کی جیب کاٹنی ہے. آج اگر نظر صاحب جیب کاٹنے کے طریقے بتائیں گے, نظر صاحب کے 3 ملین فالوورز ہوں گے جناب صاحب. ادھر سے آپ اندازہ لگائیں آپ کی اس وقت ورتھ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ میں آپ کو بتا رہا تھا مجیکا کا. تو مجیکا has been described as the world's humblest head of the state. سب سے زیادہ عاجز ہیڈ آف دا اسٹیٹ مجیکا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ڈیو ٹو ہز austere لائف اسٹائل اینڈ ہز ڈونیشن آف اراؤنڈ 90%, میں جو کہہ رہا تھا کہ $12,000 مہینے کی سیلری میں 90% وہ چیریٹی کو دے دیتا تھا. الحمدللہ میں نے کتاب میں بھی مینشن کیا ہے, مجھے MP1 پہ 3 لاکھ روپیہ سیلری ملتی تھی. 1.5 لاکھ میں نے ایک اسکول بنایا ہوا تھا سلمس میں, اسٹریٹ اوے اس اسکول کو جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. An outspoken critic of capitalism's focus on stockpiling material possessions which do not contribute to human happiness. He has been praised by the media and journalists for his philosophical ideologies. The Times Higher Education referred to him as the philosopher president in 2015, a play on the words of Plato's conception of philosopher king. پلیٹو نے فلاسفر کنگ کا انٹروڈیوس کیا تھا, تو یہ فلاسفر پریزیڈنٹ میڈیا اس کو کہتا تھا, آسٹیر وے بالکل. اور وہ کہتا تھا آپ جو مٹیریل اکٹھا کر رہے ہیں اس سے بالکل بھی کسی صورت بھی, مجیکا نے کہا کہ کسی بھی صورت بھی اس سے ہیپینس نہیں جڑی ہوئی ہے. ہیپینس آپ دیکھیں وہ یٹ جو ہے اس کا اتنا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے. میں حیران ہوں کہ ایک امیر آدمی بلینئر کیا مر گیا, پوری دنیا کی پھٹی پڑی ہے, اور وہ کشتی دیکھیں قدرت نے مارا کیسے. 0.5 میل دور کوسٹ سے وہ یاٹ کھڑی تھی, اور صرف 4 بجے تک بڑی کلیئر سٹاری مون لٹ نائٹ تھی, اور اس کے بعد سڈنلی ایک طوفان آتا ہے صرف 15 منٹ کے لیے. 15 منٹ کے بعد سمندر پھر جیسے اس کو مارنے آیا, واٹر سپاؤٹ آیا, اور اس نے ایک اتنی دنیا کا سب سے اونچا ماسٹ اس کا سیکنڈ ہو گیا, کیونکہ جیف بیزوس نے اس کے بعد جو بوٹ لی اس کا ماسٹ سب سے زیادہ. کتنی زبردست طریقے سے ان نو ٹائم اللہ تعالیٰ نے امیر ترین شخص اس وقت دفن کر دیا جب وہ سیلیبریٹ کر رہا تھا اپنی امریکہ میں جنگ جیتنے کے بعد, پیسوں کی جنگ جیتنے کے بعد. تو وہ اس نے ٹھیک کہا کہ ہیپینس ریلیٹڈ نہیں ہے پیسے کے ساتھ بالکل بھی. اور میں دیکھیں میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا میں مقروض ہوں, اس کے باوجود اس کا قرض کا پریشر تھوڑا سا ہے, بٹ اتنا خوش ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اینی منی, اینی ہاؤس, نتھنگ. قبضے کر لیے کہیں مافیا نے پاکستان میں, کہیں فوج نے, فوج بھی ویسے مافیا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, تو اب میں مزید اسی پہ بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو انٹرویو اس کا تھا بہت زبردست انٹرویو تھا. کاش آپ اس طرح کی چیزیں میں کہتا ہوں پڑھیں. اتنا خوشی کی بات, مجھے اتنا زبردست لگا اس کا انٹرویو پڑھنا. اور میں نے جو دیکھا اس کے انٹرویو میں, میں ابھی اس کو آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے دوسری خبریں لیتے ہیں. Suit accuses the software company of stifling competition through algorithm. ٹھیک ہے جی. جسٹس ڈپارٹمنٹ اینڈ 8 states on Friday
sued real estate software company RealPage, accusing it of deploying a rent setting algorithm that allows landlords to illegally coordinate price increase. دیکھیں لاگریتھمز ان کو جس طرح مرضی آپ یوز کریں، کمپیوٹر کے تھرو، ملٹیپلیشن، مینوپلیشنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. تو یہ کمپنی جون سی ہے ریئل پیج، اس نے لینڈ لارڈس کے ساتھ مل کے رینٹ بڑھانے کا سلسلہ کیا تھا. تو 8 اسٹیٹس نے ادھر جو ریاستیں ہیں انہوں نے اسے سو کیا ہے کمپٹیشن سٹیفل کرنا. دیکھیں کیسے مینوورنگس کیپٹلسٹ ورلڈ میں پیسے کی خاطر ہوتی ہیں اور کیسے انسان کا جینا جون سا ہے وہ دوبر کر دیا جاتا ہے. ڈھاکہ میں ایک ریٹائرڈ جج جو ہے سپریم کورٹ کا آف بنگلہ دیش سپریم کورٹ واز ڈیٹینڈ فرام دا نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر ود انڈیا ان سلہٹ while he was allegedly attempting to flee the country, the border guard said. اب اندازہ لگائیں جج کو بھاگنے بھی نہیں دیا. آئی وش یہاں ریولوشن آئے، ریبیلز، عمران خان کاش انقلاب کے ذریعے آئے اور ان گانڈے شانڈے کو بھاگنے نہ دیا جائے. ان کو چوکوں میں پھانسیاں لگائی جائیں، منیر سور کو چوک میں پھانسی لگائی جائے تو شاید پاکستان بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ مجھے پاکستان کی بہتری کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے. چائنیز فرم کا میں پڑھ رہا تھا کہ نائجیریا میں ایک جہاز پر قبضہ کیا، کینیڈا میں ایک نائجیرین جہاز پر قبضہ کیا چائنیز کمپنی کو، کیونکہ فرانس میں وہ دعویٰ جیتے تھے اگینسٹ اے نائجیرین کمپنی، اور پھر ان کے نائجیریا کے جتنے بھی ایسٹس ہیں ابراڈ اس سے ریلیٹڈ ان کے لیے. دا چائنیز فرم had recently received a change of custodian paperwork for the Bombardier 6000 type BD aircraft from Canadian authorities in Montreal months after a Quebec court issued a judgment that empowered Zhongshan to seize the jet from Nigeria. اب اسی طرح چینی مجھے تو لگتا ہے سی پیک پر قبضہ کرنے پاکستان آ جائیں گے اور ان کو وہ ملے گا. یہ چیزیں you cannot get away with these frauds اور بدماش. یہ صرف جو ڈولز یو ایس کی ہوتی تھی جنگوں کے لیے اور آپ کو یوز کرنے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ جو ہوتا ہے in pursuit of enforcement of its arbitration awards of over $70 million against Nigeria. Zhongshan has confiscated several Nigerian assets overseas, including 2 properties in Liverpool, one in Paris, a Boeing 737 and Airbus A330 valued at over $100 million, with the Bombardier 600 in Canada being the latest. اندازہ لگائیں ایک $70 million کا آربیٹریشن ایوارڈ جیتنے پر نائجیریا چین نے کیا کیا پراپرٹیز قانونی حساب سے کنفسکیٹ کروا لی ہیں. اور ادھر پاکستان میں تو ماشاءاللہ اللہ ہی حافظ ہے جی، جو کچھ ہو رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. پھر the war in Gaza is making thousands of orphans. ایک وہ دیکھیں میرل لنچ وہ بندہ مرا، اور نہیں وہ کیا لنچ اس کا نام ہے، یہ مائک لنچ ٹٹو سا، اور جناب بلینئر رونا پڑا ہوا ہے اور کیسے بچوں کو مارا جا رہا ہے. The war in Gaza is making thousands of orphans. ٹھیک ہے جی. وہ پریزیڈنٹ کا جو میں بتا رہا تھا وہ فون بھی نہیں یوز کرتا ہے، ٹیلی فون بھی تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل چھوڑ دیے، بالکل بہت ہی سادہ سی زندگی گزار رہا ہے. پھر اس کے بعد جناب صاحب فالو دا سائنس بائیڈن کا ہے کہ ایون ڈیموکریٹس بائیڈن کا کلائمیٹ فراڈ ہے. ایک ایڈیٹوریل پیج پر ان دا وال اسٹریٹ جرنل، ایون ڈیموکریٹس ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اباؤٹ دا کلائمیٹ چینج. دا ورڈز ور barely mentioned at the convention, and every transcript I examined omitted the word once obligatory Biden modifier existential. The reason
isn't a mystery. Joe Biden's policies are having not the slightest effect on climate change, and yet somebody will still have to pay Ford's $130,000 in losses of per electric vehicle in the first quarter. Andaza lagaएं. A new study examines global climate efforts and says Green Park barrel has no impact on emissions. So let us welcome the new Science magazine study. Backfire was a term already turning up in the economics literature for policies that claim to reduce emissions but actually increase them. Green energy subsidies in the first instance subsidize extra fossil fuel consumption to produce battery minerals, wind turbines, and solar panels. US policies particularly incentive oversized SAVs whose net emissions are greater than any gasoline-fueled miles. A few years ago, the United Nations Climate Panel dropped the one standard emissions scenario, RCP 8.5, as unduly pessimistic. بہت اچھا مضمون ہے جی. یہ گیس ایمیشنز کے بارے میں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں, اگر زیادہ سے زیادہ قدرتی زندگیاں گزاری جائیں تو بہت اچھا ایکو بیلنس ہو سکتا ہے. لیکن معاملہ یہاں آ کے پھنس گیا ہوا ہے کہ آپ آلٹرنیٹس جو دے رہے ہیں وہ اور زیادہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ان ٹو مینی ویز. $130,000 پر وہیکل فورڈ کو نقصان ہو رہا تھا الیکٹرک وہیکل پہ. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ وہ الیکٹرک کارز کے لیے جو منرلز چاہیے, لیتھیم کی یہ بیٹریز اور باقی بک اس میں اور زیادہ انوائرمنٹ ڈپلیشن ہو رہی ہے. اور کیا ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کوئی انہوں نے پہاڑی گر گیا منرلز کا یوز کر کے. یہ جیسے ادھر چکوال میں سیمنٹ فیکٹریاں 3 گانڈے نے لگوا دی, 3 سیمنٹ فیکٹریاں, اور دھڑم سے یہ سارا کچھ یہ مشرف کے وقت تھی, لیکن گانڈا بھی سمہاؤ ان کا یہ نشاط وغیرہ گانڈا بھی اس میں پارٹنر تھا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب مزید خبریں ہیں کہ نیپال's leaders revokes ban on TikTok. آپ دیکھیں کہ امریکہ نے نیپال پہ انفلوئنس, یا انڈیا نے کہ چائنا کا انفلوئنس نہ ہو, ٹک ٹاک بین کروایا. لیکن چین کا انفلوئنس دیکھیں کہ نیپال جیسے چھوٹے ملک نے چین کو فیور کیا. مجال ہے پاکستانی عمران خان جیسا پاپولر لیڈر, اور عمران خان ڈیڈ لائن مجال ہے کہ وہ روس گیا, پڑ گئی, چین سے رابطہ کرو, پڑ گئی. ٹھیک ہے نا. تو نیپال نے ٹک ٹاک بند کیا تھا جو ریووک کر دیا, اور کہا نہیں چین ہمارا ہمسایہ ہے, چین کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ جیسے ہمسایہ آپ کا بڑا بدماش ٹائپ ہوتا ہے. پیس ٹاکس آن سوئس ریزورٹ بیکنڈ بٹ سوڈان's generals refuse to show up. سوئٹزرلینڈ میں کوشش کی جا رہی ہے, ویسٹرن پاورز, امریکہ اسپانسرڈ, کہ سوڈان میں دوبارہ پیس لایا جائے. سال پہلے غالباً اپریل 2023 میں ٹرانزیشن ہو رہا تھا, تو ایک دم رات کو خرطوم بلو اپ ہو گیا. اور اب یہ صورت حال ہے جناب صاحب کہ اب وہ جرنیل جو 2 آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ جو کنجر کے بچے لڑ رہے ہیں, وہ بالکل ادھر سے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. وہ سوئٹزرلینڈ گئے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ کتنے زیادہ اب تک چلے گئے ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ 10 ملین سوڈنیز ہیو fled their homes since the war started in April 2023. Over half the country's 48 million people are acutely hungry according to United Nations. ٹھیک ہے جی. 10 ملین, کوئی کروڑ کے قریب لوگ سوڈان چھوڑ گئے, 1 کروڑ کے قریب, اور کوئی آدھی پاپولیشن ہنگر, بھوک اور ننگ سے مر رہی ہے. سوڈان اور برما والا حال پاکستان کا ہوگا اگر اس فوج سے جان نہ چھڑا,
اگر اس فوج سے جان نہ چھڑائیں گے، یہ کہیں لکھ لیں آپ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو منیرہ مستری سور اور اس کا بینڈ، اس کا گروپ آف بینڈٹس جو کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں ہسٹری سے، نیوز سے، کہ کیسے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور آپ اپنے سامنے اپنے وقت میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ یہ بہت ظلم ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور اللہ تعالی ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ ہاؤ مچ اس کا پھر yet the digital world is going back to phones. Are you saying they are too much for us? It's not the phone fault. Oh, President Mujica, it's not the phone fault. We are the ones who are not ready. We make a disastrous use of it. Children walk around with a university in their pocket. That's wonderful. However, we have advanced more in technology than in values. حوضے مجیکا کہتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں زیادہ ایڈوانس کر گئے ہیں ریدر دین ویلیوز۔ کیا اس طرح کا بڈھا آدمی پاکستان میں صدر لے آئے؟ میں کہتا ہوں ایک جلوس اس کے لیے نکل جائے کہ حوضے مجیکا کو پاکستان کا صدر بنا دیا جائے۔ Yet the digital world is where so much of life is now loved. Nothing replaces this. He gestures. This is non-transferable. We are not only speaking through words. We communicate with gestures, with our skin. Direct communication is irreplaceable. اس نے کہا فون سے بات چیت اس طرح نہیں ہے۔ واقعی احسان اللہ صاحب کینیڈا سے آئے، میرا ان کے بارے میں بالکل وہ امپریشن نہیں تھا جو میں نے دیکھا، بلکہ میرا ان کے بارے میں امپریشن جو فون سے رابطے کا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا جب میں فزیکلی ان سے ملا۔ اسی لیے جب میرے مداح مجھے ملنا چاہتے ہوتے ہیں، میری فیملی ممبرس کی طرح ہیں مداح، تو میں بھی کہہ رہا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں ملنا چاہ رہا ہوتا ہوں۔ اور وہ کیلیفورنیا میں جو وکاس ہے، انشاءاللہ میں اپنی پہلی فرصت میں اس کو بیٹے کو ملنے جاؤں گا۔ اچھا، تو اس کو وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل وی آر ناٹ سو روبوٹک، وی لرن ٹو تھنک بٹ فرسٹ وی آر ایموشنل بینگ۔ یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایموشنز کیسے لا سکتے ہیں؟ ایموشنز ہی تو خدا ہے، ایموشن ہی تو وہ جذبہ ہے سارا بھائی۔ We believe we decide with our heads. Many times the head finds the arguments to justify the decisions. And that's fine. That mechanism is what keeps us alive. It's like the cow that follows what's green. If there is green, there is food. It's going to be tough to give up who we are. ٹھیک ہے جی، you have said in the past that you don't believe in God. سے پوچھا 60% of humanity believes in something and that must be respect. اس نے کہا 60% لوگ خدا پہ یقین رکھتے ہیں تو لہٰذا مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی۔ There are questions about without answers. What is the meaning of life? Where do you come from? Where are we going? We don't easily accept the fact that we are an ant in the infinity of the universe. We need the hope of God because اس نے کہا ہم ایک کیڑی کے برابر ہیں پوری گیلیکسی میں، تو ہمیں پھر خدا کا وہ ہوپ چاہیے۔ کل میں اسپینوزا کے بارے سے کچھ ویلاگ سٹارٹ کروں گا ٹو ایکسپلین ایگزیکٹلی دس تھاٹ۔ اسپینوزا نے کیسے کہا ہے خدا ہمارے اندر ہے، اس لیے اسے مذاہب میں پوچھنے کی نہیں ضرورت ہے۔ ڈو یو ہیو سم کائنڈ آف گاڈ؟ وہ کہتے ہیں نو، آئی گریٹلی ریسپیکٹ پیپل ہو بلیو، آئی لائک دا کنسولیشن وچ فیسڈ ود دا آئیڈیا آف ڈیتھ، بیکاز دا contradiction of life is that it is a biological program designed to struggle to live, but from the moment the program starts you are condemned to die. It seems biology is an important part of your worldview. We are interdependent. We couldn't live without the procreates who have in our intestine. We depend on a number of bugs and we don't even see. Life is chain and it is still full of mysteries. I hope human life will be prolonged, but I am worried. There are many crazy people with atomic weapons, a lot of fanaticism. We should be building windmills, yet we spend on weapons. اس نے کہا کہ ونڈ ملز ہمیں بنانی چاہیے تھی لیکن ہم ویپن پہ اسپینڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو
कितना ज़बरदस्त जी उसकी बातें हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आए हैं। ये थी जी आज की ख़बरें, और मैं फिर आपको कहता चलूँ, पाकिस्तान में रिबेलियन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जोज़े मजीका जैसा रिबेलियस लीडर चाहिए, हौज़े मजीका। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना टका के टुआ बजवाते रहें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के